علیکم جی۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بنانا بہت ضروری تھا۔ اس میں ایک تو کالے علم سفلی علم جو ہے اس کے نقصانات اور سے بچنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، اور اس میں چند اہم باتیں پہلے شروع میں ضرور کروں گا کہ بہت سے لوگ مجھے کومنٹس میں بھی کرتے ہیں میسیج، اور ویسے بھی میسیج اور فون بھی، کہ جب وہ کسی کا برا چاہ رہے ہوتے کسی سے اس مقصد کے لیے رجوع کرتے ہیں تو وہ بعد میں پچھتاتے بھی ہیں اس کے اثرات سے۔ اس لیے ایسے عمل کی طرف، ایسے علم کا سہارا کبھی نہ لیں۔ باقی مرضی آپ کی ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس بہت لوگ بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا کریں گے تو آپ خود خوش رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض معاملات جو ہے وہ اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی سے ناخوش ہیں تو کسی کا برا کر کے اس خوشی کو جو ہے وہ محسوس نہیں کیا جا سکتا، کہ آپ جو ہے کسی کا برا کریں گے تو آپ خوش خود رہیں گے، ایسا ناممکن سا ہے۔ وہ بعد میں اپنی طرف بھی پلٹ کے آتا ہے، کبھی غلط کام کر کے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی آپ غلط اپنے ساتھ نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہے، ضرور اپنے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے۔ باقی سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، سمجھانا فرض تھا، کیونکہ بہت لوگوں نے پچھلے کافی دن ہو گئے کہ اس طرح کے میسیج آتے ہیں جب وہ سہارا لے لیتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے، محبت کے لیے، کسی کے لیے، کسی ایسے علم کا، ایسے عمل کا، تو بعد میں وہ خود بھی پچھتا رہے ہوتے ہیں اس کے برے اثرات سے۔ اس لیے ایسے جو ہے وہ بھی یوٹیوب پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس طرح کے بتائے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے بھی ایسے ہی میسیج کیا تھا، اس نے بھی کہا کہ میں نے اس طرح ایک عمل کیا ہے، پھر بہنوں نے بھی میسیج کیے کہ اس طرح عمل کیا، اس کے نقصانات سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں، اب ہم بہت پریشان ہیں، بیماری آ گئی ہے، فلانا ہو گیا، تو اس لیے بہتر ہے ایسا نہ کیا کریں۔ باقی میں جن لوگوں پہ ایسے اثرات ہیں ان سے بچنے کا وظیفہ ایک بتاؤں گا، اس کا خاص طریقہ ہے، جیسے میں بتاؤں ویسے کریں، اللہ فضل کرے گا۔ باقی بعض معاملات زیادہ بگڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی میں نے وظائف اور بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی با اثر ہے، یہ بالکل ایسے ہے، بعض پہ ایک چیز اثر کرتی ہے، بعض پہ دوسری کرتی ہے، اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی با اثر ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی 63ویں آیت جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ 63ویں آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، ناپاکی میں ہرگز نہیں کرنا، یہ میں پہلے بتا دوں۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں، لیکن اس میں یہ نہیں کرنی۔ جب مغرب کی نماز آئے تو اس میں آپ نے سورہ کوثر کی تیسری آیت جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ میں دونوں جو ہے وہ پہلے آپ کو سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت پڑھ کے بھی سناتا ہوں، سکرین پہ ویسے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو سورہ کوثر کی بھی آیت جو ہے وہ دکھاتا بھی ہوں، پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 63ویں آیت کو آپ نے سنا ہے، اسے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر کی تیسری آیت کو اپنے مغرب کی نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ آئے آپ سورہ کوثر کی تیسری آیت سنتے ہیں۔ تو اس جو ہے وہ وظیفے کو آپ نے، یہ تو ناپاکی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نہیں کرنا، باوضو ہو کہ شروع کرے، کسی دن بھی شروع کر سکتے ہیں، اس کا خاص دن نہیں ہے، اس کو جاری رکھے، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی ہے۔ جیسے بھی آپ پہ، اور ایک بات اور کہوں گا، نیت کر کے شروع کریں کہ میرے پہ اثرات ہیں، اللہ مجھے اثرات سے محفوظ رکھے، اس کے بعد اس کو شروع کرنا ہے۔
ہر بار آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ شروع کرنا ہے تو بسم اللہ شروع میں پڑھنی ہے ایک دفعہ، پھر اس کو ایک تسبیح پورا کرنا ہے۔ درود شریف پڑھ سکتے ہیں شروع اور آخر میں۔ مغرب کی نماز کے وقت جب سورہ کوثر کی تیسری آیت پڑھیں تو اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے اور شروع اور آخر میں آپ نے پڑھ سکتے ہیں درود شریف جو ہے۔ باقی صدقہ وغیرہ ساتھ ضرور کیا کریں، کہ میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں، بہت سی ایسی بلائیں، ایسے اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ چاہے 10 روپے کی کوئی چیز بانٹ دیں، پرندوں کو کچھ ڈال دیں، یہ ضرور کام کیا کریں۔ باقی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، بلکہ کمنٹس میں نے جواب دیے ہوتے، ایک دو کمنٹس پڑھ لیا کریں۔ ویسے کوئی ضروری کام ہو، موبائل نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہی نمبر واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے۔ بعض اوقات مصروف ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ بعض اوقات موبائل نمبر بند ہوتا ہے، یہی نمبر جو ہے واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے، آپ اپنا نام اور مسئلہ واٹس ایپ پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ باقی گزارش ہے، بار بار واٹس ایپ پہ بھی اور ویسے بھی بار بار کال نہ کیا کرے، ایک میسج بس چھوڑ دیا کرے، ٹھیک ہے؟ پھر انتظار کیا کریں۔ باقی اللہ کی ذات فضل کرنے والی ہے، نماز پڑھا کریں، ساتھ قرآن کی صبح جو ہے وہ تلاوت ضرور کیا کریں۔ باقی اللہ فضل